السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ابھی میں پلے کرنے لگی ہوں ویڈیو جو انجینئر مرزا کی چل رہی تھی وہ کنٹینیو ہوگی اور تقریباً سمجھے آدھے گھنٹے کی ویڈیو رہ گئی ہے وہ والی. اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو سٹارٹ کریں گے. جیسے ویڈیو فنش ہو چکی ہے تو اگلی لائن اپ والی ویڈیو ہے میں شیئر کرتی ہوں. یہ برزخ کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ آپ وہاں تشریف لے آئے تھے. یہ برزخ کا معاملہ ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا. یہ برزخ کا معاملہ ہے. دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے, میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا. 1000 میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا, کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر. تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر ایگزیکٹ پروفٹ کی وفات کے 50 سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ادھر میں وہ آیت ہی پڑھوں گا. کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھے ہوئے تالے. میں وہ آیت ہی پڑھوں گا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دنیا میں تو لعنت ہے, آخرت میں عذاب موجود ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ اب لعنت میں نے نہیں کی ہے. حضرت ام سلمہ ام المومنین مسند امام احمد حدیث نمبر 26592 جلد 6 صفحہ 298. ام سلمہ جو حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھی, ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر, انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا, اللہ ان کو قتل کرے. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا, اللہ ان قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے. اور وہ ہوا ہے, وہ آخر میں آ جائے گا کیسے ذلیل ہوئے ہیں وہ. اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے, یزید کے بارے میں, کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں. ساڑھے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید, پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہماری ماں ہے, اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی, پہلے بیعت سے بھی ٹوٹ گئی. تو یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ سن لیں. حضرت ابو ہریرہ, میں نے کہا تھا نا ابو ہریرہ پکے اہل بیت کے ماننے والے حسینی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, صحیح بخاری علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی 50 سال کے بعد, 3605 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں, لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے, جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے گی. اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام, ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں, لیکن ڈرتے تھے, وہ نام بتا دیتے, انہی کی تو حکومت تھی, مار دیتے حضرت ابو ہریرہ کو بھی, جان بچانا بھی فرض تھا. اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے, 2 علوم نہیں ہے, 2 برتن. یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی, وہ 2 ہے, ایک جڑا تصوف ہے, ایک روحانی ہے, ایک جڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 علوم میں نے سیکھے, 2 میں نے برتن لیے. علم بھی اگر کوئی بول لیتا تو جائز ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 2 میں نے برتن لیے, ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا, یعنی حضور کی حدیثیں بیان کر دی. دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تم میری گردن مار دو, کیونکہ انہی کی حکومتیں تھی. اگر وہ بتا دیتے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ان کو قتل کر دیتے, لیکن انہوں نے ایمانداری کی, بتا دی کہ ایسا ہے. اور پھر اشارتاً کیا کیا, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں, پوری بحث لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے, اے
اللہ مجھے 60 والے سال سے پہلے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا. اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور جز ابی العباس الاسم المتوفا 346 ہجری 133 نمبر حدیث اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے. بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پہ کہ 60 سے پہلے پہلے مجھے موت دینا. ابھی ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا, ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں, ختم نبوت کے منافی سمجھتے. ہوا کیا تھا, یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8499 نمبر جلد 4 صفحہ 530 پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60واں سال جب ہوگا تو کیا ہوگا, اس وقت امانت کو مال غنیمت اور صدقہ اور زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور خواہشات نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ 60 جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا. اور 60 سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور اسی وقت جو ہے وہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا. یزید 60 ہجری میں بن گیا اور الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے اللہ 60 سے پہلے. اشارہ تو امت کو دے گے, کہتے ہیں ابو ہریرہ نے نام تو نہیں لیا, اور کس طریقے سے نام لیں کہ 60 سے پہلے پہلے موت دے. 60 میں کون سا لونڈا حکمران بنا ہے. اور ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا ہے, 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری میں انہوں نے لکھ دیا ہے ان لونڈوں میں پہلا یزید بن معاویہ ہے جس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہوئی ہے. ابن حجر بڑا نام لیتے ہیں فتح الباری کا, سارے متفق ہیں. اسے تو کپڑے اتار کے رکھ دیے ان کے ناسبیوں اور یزیدیوں کے, انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ پہلا شخص وہ ہے. اور حضرت سفینہ کی حدیث تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, صحیح جامعہ ترمذی میں ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں 2226, ابو داؤد کے اندر 4646 کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک, اب میرا 10-12 منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بڑے آرام کے ساتھ, کیونکہ 2 چیزیں رہ گئی اس کو سمجھ لیں. پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چشمہ کرنا علمی غلطی ہے. یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی. بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں, غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے. اشرف تھانوی جو کچھ کر کے گئے جو بندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہر جگہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع حجت ہے, باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتی کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے, ایسے لوگ موجود ہیں. اور الحمدللہ اہل حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں. اس لحاظ سے میں ان تینوں مکتبہ فکر میں ان کو پرائرٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے. اب یہ زیادہ بدبختی ہے کہ یزیدی بھی سب زیادہ ان کے اندر موجود ہے, تو اسی لیے میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کرائٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو. تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر میں 2924 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا. کیسر کا شہر اس وقت قسطنطنیہ تھا, اس وقت استنبول ہے. استنبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان بلک, یعنی اسلام کا گڑھ. تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا, یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے, یزید کے مرنے کے بھی 150-200 سال کے بعد. فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی, محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو استنبول اب اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ کا. جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر, عیسائیوں کا گڑھ, وہاں پوپ بیٹھتا ہے, اس وقت پوپ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا, فتح نہیں, فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا, نہ صحابہ سے ہوا نہ تابعین سے ہوا, تبا تابعین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا. تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا, وہ حدیث آپ سن لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں, صحیح بخاری میں کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے. یہ آپ بات سمجھ لیں, انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. بات علمی ہے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے, سیدھی سی بات ہے, 2 + 2 4 ہیں بھائی. دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دے اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ 2 + 2 5, ہم مانیں گے نہیں. تو ہم قرآن حدیث کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ, امام ابن تیمیہ کے کہنے کے اوپر.
یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر. ہم 2 + 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کتاب اللہ, یہ پہلی چیز ہے. تو یہ 1186 نمبر حدیث کتاب التہجد صحیح بخاری, اس میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران, جو اس وقت ترکی ہے, قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے, جس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا, اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. یہ الفاظ ہیں بخاری کے, حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا, یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں, تو وہ لادا بات ہے. اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے اہل حدیثوں نے بھی, تو پھر ان کو مبارک ہو, اپنا عقیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے, جس کا سربراہ کون تھا؟ یزید بن معاویہ. تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں, ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے, 54 ہجری میں. اور وہ 7واں لشکر تھا, جو اس میں بخاری نے لکھا 7واں تھا, وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا 7واں تھا. یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں, اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے, نگل بھی نہیں سکتے. الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں, انہوں نے یہ حدیث لکھ دی. 2512 نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے, اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر یزید کا نام نہیں ہے. اچھا, اور وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی. ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی موجود, وہ سارے لشکروں میں شریک رہے قسطنطنیہ کے. آیت کی تفسیر سمجھائی, اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے کنٹینیوس, یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے. اور وہ کہاں فوت ہوئے؟ یزید والے لشکر میں, کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے. تو اگر 2 حملے بھی ہوئے ہوں قسطنطنیہ پہ, تو یہ پہلا ہے, جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے, اور اسی میں موجود ہے. پھر شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے. فوت ہونے والا لشکر بخاری میں, زندہ والا یہ, لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے, لیکن اس سے بہت پہلے ہے, وہ 7واں, یہ تیسرا. تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان, ان کے ایک بھائی ہیں, صحابی ہیں, بہت زبردست پرسنالٹیز ہیں. یزید بن ابی سفیان, ابو سفیان کے بیٹے, یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے. ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور کچھ حضرت معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں, ہمیں کوئی ساڑ نہیں حضرت معاویہ جنت میں جاتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ. ہمیں یہ بھی, ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لعنتی ہے. پورے لیکچر میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لعنتی ہے, یہ نہیں میں نے کہا. یزید لعنت کا مستحق ہوا, یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں. قرآن میں نہیں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولے, میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا, لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہو گئے, توبہ کر لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ام سلمہ نے تو لعنت بھیجی تھی نا اہل عراق میں, وہ آگے حدیث, یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے, اسی پر یہ آ رہی ہے. تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی, میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اس وقت اللہ کی حجت ہے دنیا پہ, لیکن پیغمبر نہیں, غلطی ان سے ہو سکتی ہے, اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں. تو یہ 54 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لشکر والا. اب آخری جو باتیں تھیں, میں نے کہا تھا 12 منٹ لگیں گے, ان میں سے 7 منٹ گزر چکے ہیں, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی. وہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے, جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا. تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. پہلا کارنامہ سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں 3245 نمبر حدیث ہے کہ اس نے, یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما,
جو حضرت زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو امیہ کے خلاف تھے, انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی. ان کو شہید کرنے کے لیے, شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ یزید مر گیا تھا پیچھے, 64 ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی, خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو, تاریخ کی روایت نہیں ہے, یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے, یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے اسانیہ کربلا والی جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبے پر چڑھائی کی, منجنیق سے پتھر پھینکے, خانہ کعبے کا غلاف جل گیا. وہاں جو 2 سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا, اس کے سینگ پچھلے تقریباً 3500 سال سے وہاں موجود تھے, وہ بھی جل گئے اس کے اندر. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ایمانداری سے کر دوں, صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پمفلٹ پہنچا ہے, ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کی چونکہ ایک غلط بات کی, ان کی کتاب غلط چل رہی تھی, تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا. اور یہ وہ بندہ ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھپ رہی ہے, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. علم کسی کی وراثت نہیں بھائی, وہ مجھ سے 50-60 سال بڑے ہیں عمر میں, ٹھیک ہے. واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا. کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی. وہ آپ پڑھ لیجئے گا, میں وہ ایک ادھر بات سن لیں, ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی جب زندگی رہی اور یہ ہضم ہو گیا. اور وہ لیکچر ہوگا رافضیت اور ناسبیت کے اوپر. ابھی میں صرف یزیدیت کے اوپر ایڈریس کر رہا ہوں, اس میں پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا. تو یہاں پر یہ 64 ہجری کا پہلا کارنامہ. دوسرا کارنامہ واقعہ ہرہ, مشہور واقعہ. یہ واقعہ ہرا کیسے ہوا؟ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا, جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی, جاگی بھی امت. انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی, کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے, بغاوت کر دی انہوں نے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کریں گے. 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرا پھر ہوا, شرمناک ترین واقعہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے, انہوں نے بھی لکھ دیا. شرمناک ترین واقعہ. مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے, لیدیں کرتے رہے, نماز نہیں ہوئی وہاں پہ. اہل مدینہ کو لوٹا گیا. البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر پڑھیں, 1000 عورتوں کے ساتھ. میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, نہ میں اس کو دلیل پاتا ہوں, میں ویسے مسلم سے حدیثیں پیش کروں گا, لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ 1000 صحابیات اور تابعات عورتوں کے ساتھ یزید کی فوجوں نے زنا کیا, حرامی بچے پیدا ہوئے. اب بادشاہ والا سلسلہ ہی نہیں تھا اس وقت. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے, امام ابن تیمیہ کے شاگرد نے, تاریخ ابن کثیر میں. تو اس کو چھوڑ دیں, یہ میری دلیل نہیں ہے, کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دے. میری دلیل یہ ہے, بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں واقعہ ہرا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں, کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں. حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4906 نمبر حدیث ہے, کھول کے پڑھ لیں کہ واقعہ ہرا کے دوران جب مدینے والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت انس حضور کے غلام 10 سال حضور کو وضو کروایا, زندہ تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بیچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے. تو زید بن ارقم نے خط لکھا, یہ وہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا؟ یہ اہل مدینہ انصار ہی ہے نا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں, میرے پاس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر, تم پر ظلم کیے جائیں گے, لیکن صبر کرنا. پوری دنیا ایک راستے پر چلے, انصار دوسرے راستے پر, میں انصار کے ساتھ ہوں, میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اسی لیے تو حضور مدینہ شریف میں دفن ہوئے, ورنہ مکے کے ساتھ حضور کے 55 سال مکے میں گزرے تھے, پیار تھا. ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا, مدینہ کی حرمت پامال کی, قتل عام کیا, لوٹا.
اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہ آ گیا وہ فتوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اب میں نے لعنت بھیجی ہے. جس نے کام کیا، جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا، جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں 3339 3319 3323 3330 سے لے کے 3333 تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں. اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں. 2604 2959 4024. ٹھیک ہے. 4024 میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلح حدیبیہ والا باقی نہیں رہا، کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چاندے کے. اور جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہرا، تو کوئی صلح حدیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا. یہ بخاری ہے. تو الحمدللہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے، الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے، ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی. تو یہ بات ہوگی. یہ دو کارنامے میں نے بتائے، مکے کے اوپر چڑھائی، مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی، اس کا حرمت کو پامال کرنا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے. اور یزید within 2 years یزید کی حکومت ختم ہو گئی، مر گیا، جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ ہررا کے اندر. اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم، انڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالو ہے. اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث لے لی ہے، ولیعاذ باللہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر جابر دامانوی، پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکرہ انہوں نے خود سنا ہے، خود سنا ہے. یہ فکرہ سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے. 50 پمفلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے ہیں. اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا یہ والا پمفلٹ 4 صفحوں میں. ڈاکٹر ابو جابر دامانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. کہتے ہیں میں محمود احمد عباسی کو ملنے گیا، میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگی، کہتے ہیں ہاں بخاری گدھے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے. ان گدھوں کے پیچھے اہل حدیث چل کے تو حضرت حسین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یزید کو بشارتیں سناتے پھر رہے ہیں. اور ایک پوری جماعت ہے جو یزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا ہے. یہ لوگ تو بخاری مسلم کو ماننے والے ہی نہیں تھے. ان منکرین حدیث کے پیچھے ہم لوگ چلیں. تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی، یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث. اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا. دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں، کیوں وہ آگے آ جائے گی بات. اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3778 نمبر، وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا. بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا حسین کا سر لا کر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے، کوفی نجدی کے سامنے لا کے رکھا گیا، یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے. وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں کو یوں چھیڑنے لگا. دیکھو ظالموں کو شرم کرو، یا کرو. ایک بندے کو تم نے اس حد تک پہنچا دیا، اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی. اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کمنٹس کرنے لگا. حضرت انس تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر، خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے. تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمذی، اور امام ترمذی نے پھر قلہ ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے. اس سے 2 حدیثیں بعد 3780 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ابن عمیر کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے 7 سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیثوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، مختار سقفی نے سب کو قتل کروایا نا، ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے. ہم سے پاورفل کون ہے؟ کوفے کا گورنر تھا. اس مسجد میں لا کے عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چھڑی پھیری تھی نا نتنوں پہ.
اور وہ کہتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھری پھیری تھی. اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ترمذی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں 3780 حسن صحیح, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا نمایاں مسجد میں آیا, عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا, ٹھیک ہے, پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا. 3 دفعہ اس نے یہ کام کیا اور لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے, پھر وہ پیچھے چلا گیا. یزیدیوں کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا. ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں اور کیا ہوگا, لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا, لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لائسنس نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے. این ممکن ہے, ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے یا. میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی, وہ آخری نصیحت. یہی میرا عقیدہ ہے, اب آپ سن لیں یزید کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں. ابراہیم نخعی بہت بڑے محدث ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں المعجم الکبیر الطبرانی میں موجود ہے. حدیث نمبر 2829 جلد 3 صفحہ 112 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہی میرا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی, کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. یہ امام ابراہیم نخعی کا قول ہے. اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ ڈالا ہے, اس پمفلٹ پہ. آخری نصیحت یزید کے 3 کارنامے اور یہ آخری نصیحت. اور یہی میری نصیحت ہے, نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں, نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں, نہ یزیدیوں کے ساتھ, نہ ناصبیوں کے ساتھ. اہل سنت کا منہج الحمدللہ واضح ہے, کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں, اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں. ہمارے پورے منہج پڑے ہوئے ہیں. ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے, اس کا نام بھی آپ سن لیں انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی, ahlesunnatpak.com کے نام سے. www.ahlesunnatpak.com. اہل سنت کے وہی سپیلنگ ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں, AHLESUNNATPAK فار پاکستان.com. یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی. یہ سارے لیکچرز وہاں پہ رکھے ہوں گے. فی الوقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, www.youtube.com/user/720085. 720085. گوگل میں بھی آپ لکھیں 720085 چینل آن یوٹیوب تو ڈائریکٹ یہ چینل کھل جائے گا, اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پمفلٹ رکھیں گے, امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے, ویڈیو لیکچرز, اسلامک ڈاکومنٹریز رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے, امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے. اور یہ آخری بات اس کانٹیکسٹ میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے 720085 کیوں رکھا ہوا ہے اس کا. تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈملی رکھا تھا, لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں. 720085 کیونکہ ہم بریلوی رہے ہیں 31 سال, نسبتیں تو ہمیں پتہ ہے کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے, 720085 کیا ہے؟ 72 فرقے, 0000 ہیں. کوئی نہیں, وہ 73واں فرقہ نہیں ہے, وہ طائفہ منصور ہے. حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر. تو 72 فرقے 00, کیونکہ 72 میں 2 ڈیجٹ ہے 00, اور 8 ہے جنت کے 8 دروازے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو وضو کے بعد پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے. اور 8 دروازے جنت کے, اور جنت تک پہنچنے کے لیے 5 تر پاک کا راستہ. 5 720085. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک
سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, یہ منطق کے حساب سے ہے, اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے, یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے, کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ ابو بکر کے عہد خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران, لیکن جو یہودیت آئی رہی نہیں 10 سال پورا امن, اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا. آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے. یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی, ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل, برکت روم, مملکت ایران. رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی, شمالی افریقہ سے نکال دیا, مغربی ایشیا سے نکال دیا, لیکن یورپ میں وہ قائم تھا, اس کی سلطنت تھی. لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل تیا پاچا ہو گیا, ختم ہو گیا. اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی. مشرکین عرب سے, اس کا میں بیان کر چکا ہوں, ان کا پہلا وار حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران, لیکن جو یہودیت بطور مذہب, اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیرہ نما عرب سے. مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے, اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا. پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا. وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا, اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے, اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہیں. اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے ایگریوڈ, سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے, وہ یہودی تھے. لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت علی شہید ہوئے, حضرت حسین شہید ہوئے. اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے. یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا, اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے. کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا, ٹھیک, اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال میں صاحب دے دوں آپ کو. پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا, سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے. توحید کو تثلیث میں بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے, توحید ختم, تثلیث آ گئی, جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے, اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے, تثلیث. نمبر 2, شریعت موسوی کو ساقط کر دیا. لہذا اب پالزم جو ہے, کرسچینٹی نہیں رہی, وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی, نافذ رہے گی, ساقط کر دیا. نمبر 3, اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا, جنٹائلز یا گوئمز کے اندر بھی, غیر یہودیوں میں. حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے, اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا. بعد میں لبادہ اوڑھا, اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے, مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے, میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی, دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا. آج کہاں ہے وہ دین مسیحی؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت نے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی.
یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت، بس یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے. تو اٹ شوڈ بی کالڈ پالزم، اور یہ ایک آدمی کا کارنامہ. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد. 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل، اس میں میں نے تفصیل بیان کی. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے، مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا. تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے چاک چاک. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا. اس کے ایسٹروناٹس پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا، یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر 2، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ تو غاصب ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت. اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہیں. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے.
اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دست و گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع کا عمل رک گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو، وہ بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کہاں سے لوگے؟ اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی، اور جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو،
اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں. ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے. اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے یہ لوگ، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے. امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ نہیں، یہ نہیں کہا. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا. انہیں طلاق دینے تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں تھا. کہیں حرام نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں. اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن کو جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی. اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی. اللہ خیر سلام. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں. میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائیں. لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے. اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا. کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ
کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہوتے، انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ، جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا، اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے۔ یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے نہیں، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خانہ، کچھ نہیں، 20 سال۔ یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سبائی بھی دبکے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، موجود تھے، دبکے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے، موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے، 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے۔
1 लाख उस वक्त जो है वो हलाक हुए थे, न मालूम अब कितने हलाक। लिहाजा आप अपनी जिंदगी ही में नामजद कर दीजिए किसी को खलीफा, वली अहद बना दीजिए। हजरत अमीर मुआविया ने इब्तिदान जो है इनकार किया नहीं, लेकिन उनके दलाइल ऐसे थे वजनी, और मैं समझता हूं कि वो बात सही थी जो मुगीरा इब्न शुअबा ने कही, इसलिए कि अब सहाबा किराम में से जो किबार सहाबा थे वो तो सब दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब तो या सिगारे सहाबा रह गए थे जो हुजूर के जमाने में बच्चे थे, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये बच्चे थे ना, या तो वो थे, और या बिल्कुल नौ मुस्लिम थे, और नौ मुस्लिमों में बड़ी तादाद वो थी जो ईरानियों की थी, शामियों की थी, उधर की थी, उधर की थी। तो उनको तो जाहिर बात है कि तरबियत नबवी से क्या खिलाफत राशिदा से भी अक्सर व बेशतर को कोई हिस्सा मिला ही नहीं। तो इस सूरत में अब वो आला तरीन मेयार पर हुकूमत के निज़ाम को कायम करना मुमकिन नहीं है। कोई कबायली असबियत जब तक हुकूमत की पुष्ट पर नहीं होगी, हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी। ये गोया के एक जिसको कहते हैं कि हकीकत बीनी, वाकईयत पसंदी, एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म है कि आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड को गौर करें, सोचें उसके ऊपर और फिर कोई फैसला करें। इस एतबार से फिर हजरत अमीर मुआविया ने बात मान ली और बैत ले ली लोगों से हजरत यजीद के लिए कि ये खलीफा होंगे मेरे बाद। इसको वली अहदी कहते हैं। चलिए सेशन का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर इस वीडियो को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें लगती हैं ऐसे कि कुछ टफ है, कुछ समझ नहीं आ रही, पर यही रीज़न है जिसकी वजह से हम कई स्कॉलर्स को सुनेंगे ना इंशाल्लाह, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह फिर कल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।